یہ جشن مبارک ہو پر یہ بھی صداقت ہے، ہم لوگ حقیقت کے احساس سے آئی ہیں، گاندھی ہو کے غالب ہو انصاف کی نظروں میں، ہم دونوں کے قاتل ہیں، دونوں کے پجاری ہیں۔ ہم اردو زبان اور اردو صحافت کے 200 سال کا جشن منا رہے ہیں، لیکن اردو صحافیوں کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، دیکھیے، اور مجموعی طور پر اردو زبان کے بھی حالات ٹھیک نہیں۔ اگر ہم واقعی اردو کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو صرف ایک کام کریں کہ اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں۔ ہم جیسے جنوب تو کرتے ہیں لیکن بچوں کو اردو نہیں پڑھاتے۔ اور ایک بات، یہ اردو منتظمین کا، اردو مالکین کا، جو اخبارات کے مالکین کا رویہ ہے بہت برا ہے، رہا ہے، لیکن کووڈ کے بعد اور زیادہ برا ہو گیا ہے۔ میں کسی تعامل کے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی اخبارات میں اسٹاف کم کر دیا گیا کووڈ کے بعد سے، اور کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ 4 لوگوں کا کام ایک آدمی کو کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر کوئی معاوضے وغیرہ کی کوئی دل خوش کن صورتحال نہیں ہے۔ یہ اردو اخبارات کے مالکین کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہی رجحان رہا تو مستقبل میں کہاں سے لوگ اور کیوں ان کے پاس کام کرنے کے لیے آئیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ تو بس یہ 2 کام کیجیے، اردو کے حالات کام کرنے کا۔ دیکھیے، ہم اردو اخبارات سے وابستہ ہیں، ہم کیوں، ہم پر جو حالات گزرے ہیں، ہم کیوں کسی کو مشورہ دیں گے اور انکریج کریں گے کہ وہ لوگ اردو اخبارات میں کام کرنے کے لیے آئیں؟ اور ہم سے زیادہ یہ سوال اردو اخبارات کے مالکین کو سوچنا چاہیے۔ اور جہاں تک 2-3 باتیں ترجمے کے بارے میں کہہ کر میں شوقت صاحب کو مدعو کرنا چاہوں گا کہ ترجمہ، دیکھیے، بذات خود ترجمہ یعنی ایک تخلیق ہے۔ ہر وہ چیز جو نہیں ہوتی اور وہ وجود میں آتی ہے وہ تخلیق ہے، اور ترجمے کا بنیادی مطلب سورس لینگویج سے ٹارگٹ لینگویج میں مفہوم کی منتقلی، یعنی الفاظ کی منتقلی نہیں، الفاظ کی منتقلی کرنے کے نتیجے میں بہت دلچسپ صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا ایک واقعہ۔ ایک